افکار صاحب اب ذرا آ جاتے ہیں اس پہ کہ قاسم کے ابا کو ڈبونے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ ان کے وکلا کا، ان کے مشیروں کا، یا بشرا بیگم کا؟ دیکھیں بڑا غرق کس نے کیا سب نے رول پلے کیا ہے، انہوں نے خود بھی بہت زیادہ اس پہ محنت کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جس طرح 9 مئی کو وہ آج تک رونا رو رہے ہیں کہ جی مجھے ٹریپ کیا گیا، میرے لوگوں کو ٹریپ کیا گیا، ایک سازش ہو گئی. اس طرح کی ایک سازش اور بھی ہو رہی ہے، اور وہ سازش یہ ہے، وہ کوئی اور نہیں کر رہا، وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کر رہے ہیں. جو پاکستان کے پاسپورٹ پھاڑنے کی بات کر رہے ہیں یا پھاڑ رہے ہیں، جو 14 اگست کو نہ منانے کی بات کر رہے ہیں، جو جذباتی انداز میں اس طرح کے سلوگنز دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ 9 مئی سے بھی بڑا ٹریپ ہے. ان کو اندازہ نہیں کہ 14 اگست لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی ہے. پاکستان کا بچہ 14 اگست کے معاملے میں سینسٹیو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، بہت سینسٹیو ہے. اور یہ صاحب جب ان کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان آزاد ہے، گورنمنٹ نہیں ہوتی تو پاکستان غلام ہے. جب ان کو لا کے بٹھا دیا جائے اور مخالفین کو فکس کر دیا جائے تو ادارے بہت اچھے ہیں. جب موصوف کی مرضی کے مطابق چیزیں نہ ہوں تو ادارے بہت برے ہیں. عدالت سے فیصلہ حق میں آ جائے تو عدالتیں اچھی ہیں، خلاف آ جائے تو سب لوگ برے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ اب نہیں چلے گا. اب پاکستان کے حوالے سے جو نیریٹو پی ٹی آئی کے لوگ دے رہے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو رہی صحیح ان کی کثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. انڈیا پاکستان کے 14 اگست کو تسلیم نہیں کرتا. اگر سیم نیریٹو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کوئی شخص بھی رکھے گا یا اس کی بات بھی کرے گا تو پاکستانی عوام اس کو اٹھا کے باہر پھینکے گی. اور اگر اس طرح کا کوئی شخص ہے جس کو اتنی تکلیف ہے اور پاکستان کا پاسپورٹ نہیں چاہیے، وہ پاسپورٹ واپس کرے اور یہاں سے واپس کسی اور جگہ چلا جائے. لیکن یہ ڈرامہ اس ملک میں نہیں چل سکتا. اچھا، ویسے میں پوچھنا تو انور صاحب آپ سے کچھ اور چاہتی، لیکن کیونکہ انڈیا کا ذکر چل ہی نکلا ہے، انڈیا کا ایجنڈا چیئرمین پی ٹی آئی کا ایجنڈا سم ہاؤ سیم لگتا ہے. گورو آریا آج بھی بیٹھ کے کہتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں بند کرنے سے ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے، جو ہم چاہتے تھے وہ اس نے کر دیا ہے، اس نے پاکستان میں بیٹھ کے وہ کیا جو آج تک ہم نہیں کر سکے. کیا انڈیا کے ایجنڈے پہ چلنے والا شخص، اس کو عدالتوں سے ریلیف ملنا چاہیے؟ کیا دشمن جو چاہتا ہے وہ جس آدمی نے کیا، کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو ایک کلاس بھی دی جائے، اس کو کیسز میں ریلیف بھی دیا جائے، سپیریئر عدالتیں اس کو سزا کا لدم کر دیں، کل کو وہ الیکشن میں بھی حصہ لے؟ دیکھیے سلمہ، یہ جو آپ نے پہلے آپ کے کوشچن آٹ ہے، یہ بڑا سیریس ہے. دیکھیے یہ کام جو اسٹیبلشمنٹ ہے، گورنمنٹ ہے، ان کا ہے. وہ پروو کریں کہ واقعی کیا وہ انڈین ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں، پھر تو اس پہ سخت سزا ہو سکتی ہے. لیکن یہ چونکہ انڈیا اسے پتہ ہے پاکستان کی پالیٹکس کیا ہے، تو وہ خود سے ان کو جو سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق وہ بیانات دیتے ہیں. پہلی بات یہ 6 مئی والا جو معاملہ، 9 مئی والا معاملہ تھا، اس پہ آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگا؟ دیکھیے میری بات سنیں، 9 مئی والا جو معاملہ تھا نا، آپ دیکھیے کہ اس وقت پی ٹی آئی چیئرمین اور ان کی پارٹی کی پاپولیرٹی اس سے پہلے کیا تھی. اچھا، جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ کوشش کر رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی چیئرمین ہے وہ کوئی غلطی کریں. انہوں نے غلطی کی، یہ پلاننگ انہوں نے پہلے سے کی ہوئی تھی کہ مجھے اگر پکڑیں گے تو آپ نے ان جگہوں پر احتجاج کرنا ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، میں کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے، جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، انہوں نے ان کی جو کال ریکارڈنگ تھی وہ کی ہوئی تھی. اچھا، اب یہ گورنمنٹ بھی انتظار کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی چیئرمین کوئی غلطی کرے، تو وہ تو انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا. جیسے ہی کوئی غلطی ہوئی، انہوں نے بالکل مکھن سے بال کی طرح خود کو نکالا. اسٹیبلشمنٹ، فوج کو اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے ہو گئے، تو وہ تو خود سے سائڈ پہ ہو گئے. ان کا جو پرپس تھا وہ پی ٹی آئی چیئرمین نے خود سالو کر دیا، جو کہ نہیں ہو پا رہا تھا. ایک بات تو یہ رہی. دوسری بات یہ دیکھیے، وہ سابق پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے، جو رولز ہیں جیل کے، اس کے مطابق انہیں بی کلاس ملتی ہے اور ملنی چاہیے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو شام صاحب نے کی، کہ آپ کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. وہ صرف اس رب کی ذات کو زیب ہے. آپ جب اقتدار میں تھے، آپ پتہ نہیں کیا کچھ کہا کرتے تھے. دیکھیے، جب آپ کسی کی سنتے نہیں، اچھے لسنر نہیں ہیں، تو پھر آپ اچھے لیڈر بھی نہیں ہو سکتے. جب آپ نے اپنی من مانی کرنی ہے، جو ایڈوائز آپ کو ملے گی آپ نے اس پر کان نہیں دھرنے، تو اس کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے جو پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ ہوا. انہوں نے جو بویا وہی کاٹا. اور اس پہ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، اس کے بعد اگلے سوال کی جانب بڑھتی ہوں، کہ گورو آریا نے بیٹھ کے ایون یہ کہا، کیونکہ وہ فوجی بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، اس نے کہا کہ نقشے پہ پن پوائنٹ کر کے جگہوں کو ٹارگٹ کیا جاتا جس طرح ایک فوجی بیٹھ کے کرتا ہے. یعنی یہ چیزیں اتنی آرگنائزڈ، اتنی پلان تھی کہ کہاں اٹیک کرنا ہے، کیسے کرنا ہے.